حضرت علی کی بہادری۔ جب کفار مکہ نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کافروں کے پیچھے روانہ ہو گئے اور کہا کہ مجھے میدان جنگ میں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں یا موت میری طرف آ رہی ہے، بس ایک تلوار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قاضی اور جج کی زندگی میں بسا اوقات ایسے پیچیدہ مقدمے بھی آ جاتے ہیں جن کا حل انتہائی مشکل اور دشوار نظر آتا ہے۔ دراصل اس طرح کے مقدمات اس بات کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں کہ قاضی کن صلاحیتوں کا حامل ہے اور عقل و دانش کے کس بلند رتبے پر فائز ہے۔ آئیے شیر خدا حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ دلچسپ اور مشکل فیصلوں کو ملاحظہ کیجیے اور دیکھیے کہ آپ کے فیصلوں نے کس طرح پریشان حالوں کی پریشانی حل کی، دکھیاروں کا دکھ دور کیا اور آزمائش میں گھر جانے والوں کو آزمائش سے نکالا۔ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکال لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ نے خادم سے کہا، غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے کے بعد سلسلہ خلافت شروع ہوا تو پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ مکہ مکرمہ میں جمعہ مبارک کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا اصل نام عبد المناف اور کنیت ابو طالب ہے۔ ان کا تعلق بنو ہاشم خاندان سے ہے۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی خاندان بنو ہاشم سے تھیں۔ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، مرتضیٰ، اسد اللہ، حیدر قرار اور شیر خدا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال کی عمر میں حضرت علی کو اپنے چچا ابو طالب سے اپنی پرورش میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ حضرت علی شیر خدا کی زندگی شجاعت و بہادری سے بھرپور ہے۔ آپ نے زندگی بھر دشمنان اسلام اور مشرکین کے خلاف جو جہاد کیا، تاریخ اسلام میں اس کی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ حضرت علی مرتضیٰ خود فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی کے میدان میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ ان کی یہی بہادری اور بے خوفی تھی کہ اسد اللہ، اللہ تعالیٰ کا شیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ملک عرب میں یہودی اور بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ آباد تھے۔ وہ اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا تھا۔ ہجرت کے بعد ان لوگوں سے مسلمانوں کی بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ ان سب لڑائیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ وہ ہر لڑائی میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے تھے اور انہوں نے دشمنوں پر اپنی بہادری کی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ اسلام اور مشرکین کے درمیان پہلا معرکہ غزوہ بدر ہوئی۔ رمضان المبارک 2 ہجری کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے مجاہدین کی تعداد 313 تھی جبکہ کفار مکہ کی فوج کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں کے سامان سواریوں کی قلت کی وجہ سے 2 3 آدمیوں کو ایک ایک اونٹ پر سوار کر کے لے جایا گیا تھا جس پر وہ باری باری سواری کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم میں لکھا ہے کہ اسلامی لشکر کے جھنڈوں میں ایک جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند آزمودہ کار مشوروں کے ساتھ قریش مکہ کی نقل و حرکت کی ٹوہ میں روانہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خدمت بڑی عمدگی سے سر انجام دی۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے مشرکین کی صفوں سے 3 شخص اپنی تلواریں لہراتے ہوئے للکارتے ہوئے میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی تو لشکر اسلام سے 3 انصاری جانباز ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ قریشی جنگجو کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے مقابلے کو نکلنے والے تینوں جانباز مدینہ کے انصاری ہیں تو انہوں نے ان سے لڑنا اپنی توہین سمجھا اور بآواز سے بلند کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، ہماری قوم اور قبیلے کے لوگوں کو ہمارے مقابلے پر بھیجو۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریشی جنگجو کو ان کے مقابلے کے لیے حکم دیا۔ نمبر 1 حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان مجاہدوں کو حکم دیا کہ جا اور ان کا مقابلہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی یہ تینوں قریشی بہادر اپنے حریفوں کے مقابلے کے لیے جا کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنن فانن ہی اپنے حریف کو خاک میں ملا دیا اور خون میں نہلا دیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مد مقابل عتبہ بن ابی ربیعہ تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مد مقابل شیبہ بن ابی ربیعہ. البتہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حریف نے زخمی کر دیا. یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ سے زخمی حال میں اٹھا کر لے آئے. عام لڑائی شروع ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار دشمنوں کے لیے برق بے امان بن گئی اور اس نے ان کی خرمن بستی کو خاک میں ملا دیا. مشرکین کو عبرتناک شکست ہوئی. ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہو گئے. ایک مشرک عمر بن ابی سفیان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیدی بنایا. جنگ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ایک اونٹ، ایک زرہ اور ایک تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی. 3 ہجری میں کفار مکہ نے بدر کی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے بڑے زور و شور سے مدینہ پر چڑھائی کر دی. ان کی فوج میں 3000 سپاہی تھے. کافروں نے مدینہ کے شمال میں 2.5 میل دور احد پہاڑ کے قریب ڈیرے ڈال دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1000 آدمیوں کے ساتھ کفار کے مقابلے کے لیے نکلے، لیکن راستے میں منافقوں کے ساتھ عبداللہ بن ابی منافق 300 منافقوں کو جن کا تعلق بنو سلحہ اور بنو حارث قبائل سے تھا ان کو اپنے ساتھ لے کر واپس چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 آدمی رہ گئے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں اس طرح باندھی کہ ان کے پیچھے احد پہاڑ تھا اور سامنے دشمن کی فوج تھی. اس احد پہاڑ میں ایک درہ تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دشمن تیر اندازوں کو اس درے میں کھڑا کر دیا تاکہ دشمن اس درے کے راستے پچھلی طرف سے حملہ نہ کر سکیں. ان تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے تم اس درے سے مت ہٹنا. دونوں افواج ایک دوسرے کے مقابلے پر آئیں تو کافروں کا ایک بہادر طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں نکلا اور بلند آواز سے کہا کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے. یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر اس کے مقابلے میں آئے اور تلوار کے ایک ہی وار میں اس کو ڈھیر کر دیا. اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کا نعرہ بلند کر کے اپنی خوشی ظاہر فرمائی. اس کے بعد طلحہ کے 2 بھائی اور 3 بیٹے ایک ایک کر کے میدان میں آئے، لیکن سب مسلمان بہادروں کے ہاتھ سے مارے گئے. کہتے ہیں کہ طلحہ ایک بھائی ابو سعید نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا تو اس کا سامنا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور اپنی تلوار کے ایک بھرپور وار سے اس کو زمین پر گرا دیا. اس کا سر کاٹنے ہی والے تھے کہ وہ ننگا ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کو قتل کرنا پسند نہ کیا اور اس کی طرف سے منہ پھیر لیا. بعد میں حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا. اب عام لڑائی شروع ہو گئی تو مسلمان اس جوش سے لڑے کہ کافروں کا منہ پھر گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے دوسرے مجاہدوں کے ساتھ کافروں کی صفوں میں اندر دور دور تک گھس گئے اور انہوں نے اس زور و شور سے تلوار چلائی کہ کافروں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بدحواس ہو کر بھاگنے لگے. درے پر جو تیر انداز مقرر تھے انہوں نے کافروں کو بھاگتے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ اب یہاں کھڑے رہنے کا کیا فائدہ ہے. ان تیر اندازوں کے افسر اعلیٰ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے تیر اندازوں کو بہت سمجھایا کہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں، تم اپنی جگہ سے نہ ہٹو، لیکن تیر اندازوں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی اور صرف 10 مجاہدوں کے سوا باقی سب مجاہدین اپنی جگہ سے ہٹ گئے. یہ دیکھ کر کافروں کے ایک گھڑ سوار دستے نے ان 10 مجاہدوں پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا اور پھر درے میں سے گزر کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا. قریش کے جو آدمی بھاگ جا رہے تھے اب وہ پلٹ پڑے اور بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا. اس اچانک حملے سے اکثر مسلمان ادھر ادھر بکھر گئے. صرف چند بہادر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں جم کے کھڑے رہے. ان مجاہدوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی شامل تھے. ان جوان مردوں نے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی. کفار بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکتے اور حملہ کرنا چاہتے مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دوسرے بہادر جوان ان کو مار بھگاتے تھے. ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سے پتھر پھینکا اور ایک نے موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا وار کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور ایک گڑھے میں گر گئے. اتنے میں کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور جو مسلمان دور تھے وہ خبر سن کر سناٹے میں آ گئے. اصل بات یہ تھی کہ اسلامی فوج کا جھنڈا حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. وہ بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو جھنڈا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے تھام لیا اور نہایت بے جگری سے لڑتے ہوئے کافروں کو بہت پیچھے مار بھگایا. جلد ہی مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور سمٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھاما اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازو میں لے کر گڑھے سے نکالا. پھر سب جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے. مگر کافروں نے بھی پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن مسلمانوں نے پتھر لڑکھا کر اور تیر برسا کر انہیں مار بھگایا. جس وقت کافروں نے درے سے گزر کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا تھا مدینے سے کچھ خواتین بھی میدان جنگ میں پہنچ گئی تھیں. جب کفار پہاڑ سے کافی دور بھاگ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ قوم قریش کے کافروں کے پیچھے پیچھے جا اور دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے. اگر وہ اپنے اونٹوں پر سوار ہوں اور گھوڑے ان کے پہلو میں ہوں تو ان کا ارادہ واپس مکہ جانے کا ہے اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جا رہے ہوں تو ان کا ارادہ
ارادہ مدینہ پر حملہ کرنے کا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو میں مدینہ جا کر ان کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کافروں کے پیچھے روانہ ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ کافر اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑے ان کے پہلو میں ہیں اور وہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھیوں کے ساتھ کئی میل تک کافروں کا پیچھا کیا۔ وہ مکہ کی طرف بھاگے ہی چلے گئے اور انہوں نے پلٹ کر مسلمانوں کا سامنا کرنے کی ضرورت نہ کی۔ کافروں کا پیچھا کرنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام شہیدوں کو احد کے میدان میں ہی دفن کیا اور پھر واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ کافروں کے 27 آدمی مارے گئے، ان میں سے 5 یا 6 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اور باقی دوسرے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کپڑے کے کونے سے آنسو پوچھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر لوگوں کے عام مجمع میں یہ اعلان فرما دیا، لوگو یہ علی میرا بھائی ہے، یہ علی میرا بھائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دینا۔ ایک آدمی پریشان روتا ہوا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت آواز میں پکار کر کہنے لگا، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متحیر ہو کر فرمایا، ارے کس کے خلاف تیری مدد کروں؟ اس آدمی نے حضرت علی کو اپنی نظر کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، اس آدمی کے خلاف جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی بن ابی طالب کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، اے ابو الحسن اٹھو اور اپنے فریق کے برابر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بن ابی طالب اٹھے اور اپنے فریق مخالف کے برابر بیٹھ گئے۔ دونوں نے باہمی مباحثہ کیا، پھر وہ شخص جو صاحب استغاثہ تھا واپس چلا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر امیر المومنین کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت علی کا چہرہ متغیر ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے ابو الحسن کیا بات ہے، آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کیا آپ کو اس واقعے سے ناگواری ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عمر نے پوچھا، آپ کو کس بات پر ناگواری ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے مجھے میرے مخالف فریق کی موجودگی میں میری کنیت سے یاد کیا اور کہا کہ اے ابو الحسن اٹھو، آپ نے یوں کیوں نہیں کہا اے علی اٹھو، اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ فاروق اعظم کا چہرہ دمک اٹھا، چہرے پر جوش کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت علی کو گلے لگایا اور کہتے ہوئے ان کو بوسہ دینے لگے، میرے باپ تم پر فدا ہوں، تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ ابو طالب کی اپنے بیٹے حضرت علی پر نظر پڑی، دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پوشیدہ طور پر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ابو طالب کو اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھی محمد کے پیروکاروں میں شامل ہو چکا ہے اور ان کے دین و مذہب کو قبول کر چکا ہے اور قریش کے معبودوں سے خود کو بہت دور کر چکا ہے۔ جب لڑکے نے نماز پوری کر لی تو اپنے والد کی جانب پامردی اور استقلال کے ساتھ متوجہ ہوا اور بلا تامل پکار کے کہنے لگا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تصدیق اور اتباع کی ہے۔ ابو طالب نے کہا، یاد رکھو یہ شخص آپ کو خیر و بلائی کی ہی دعوت دیتا ہے، بس اس کے دامن سے وابستہ رہو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب پرانے بوسیدہ کپڑے پہنے شکستہ و خستہ حال تھے اور ذکر و تسبیح میں مشغول تھے کہ ابو مریم ایک غلام حاضر خدمت ہوئے اور متوازنہ انداز میں 2 زانوں بیٹھ کر عارض ہوئے، یا امیر المومنین، میں آپ کے پاس اپنی ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ اے ابو مریم، تمہاری کیا درخواست ہے؟ ابو مریم نے کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے جسم سے یہ چادر اتار دیں، یہ بہت پرانی اور بہت سیدھا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ نے چادر کا کونا اپنی آنکھوں پر رکھا اور زار و قطار رونے لگے۔ ابو مریم نے شرمسار ہو کر کہا، اے امیر المومنین، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کو میری اس بات سے تکلیف ہوگی تو میں آپ کو چادر اتارنے کا کبھی نہ کہتا۔ جب امیر المومنین کے آنسو ذرا تھمے تو آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، اے ابو مریم، اس چادر سے میری محبت روز بروز بڑھتی جاتی ہے کیونکہ یہ چادر مجھے میرے خلیل اور میرے حبیب نے ہدیہ کے طور پر دی تھی۔ ابو مریم نے بنظر استجاب پوچھا، اے امیر المومنین، آپ کے خلیل کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے خلیل حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ بلا شبہ حضرت عمر کے ساتھ مخلص تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ دوبارہ رونے لگے حتیٰ کہ آپ کے سینے مبارک سے گونجدار آواز آنے لگی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی، جب تلاش کی تو ایک یہودی کے پاس سے ملی۔ آپ نے اس یہودی سے فرمایا، یہ میری زرہ ہے، میں نے یہ زرہ نہ فروخت کی اور نہ کسی کو ہبہ کی تھی۔ یہودی نے کہا، یہ میری زرہ ہے کیونکہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں قاضی شریح کی عدالت میں گئے۔ شریح نے کہا کہ جی امیر المومنین، آپ کہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ زرہ جو اس یہودی کے پاس ہے میری زرہ ہے، میں نے یہ زرہ نہ بیچی اور نہ کسی کو ہبہ کی ہے۔ شریح نے پھر اس یہودی سے کہا کہ ہاں تم کیا کہتے ہو؟ یہودی نے کہا کہ یہی میری زرہ ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ پھر شریح نے حضرت علی سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ کمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اور حسن میرے گواہ ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔
شریح نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں تو جائز نہیں ہے، لہٰذا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ اس یہودی ہی کی ہے۔ وہ یہودی اس کی ضیا سے بے حد متاثر ہوا، متعجب ہو کر کہنے لگا امیر المومنین خود مجھے اپنے قاضی کے پاس لے کر آئے اور ان کے قاضی نے بھی انہی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اے امیر المومنین یہ زرہ آپ ہی کی ہے، لے لیجئے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ پھر فرمایا اے لوگو، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، بس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا اے علی، اب جب کہ ہر چیز جانتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے چہن گوئیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کیں اور سوال کرنے والوں کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ کیا آپ جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے آج علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی کو کیسے معلوم کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ چند لمحوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے پوچھا اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کمبر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا جو مکتب علی کا تربیت یافتہ آپ کا خدمتگار اور جانثار تھا۔ سب لوگ کمبر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی حضرت علی مسجد سے نکلتے تو کمبر آپ کے ہمراہ رہتا۔ اس موقع پر بھی کمبر دروازے پر نہایت خاموشی سے کھڑا مسجد میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہیں اٹھا تو حضرت علی نے کمبر کو آواز دی اور کہا آؤ اور اس شخص کو جواب دو۔ کمبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا اگر تم لوگوں کے بدخواہ نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں ہے بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھو۔ یاد رکھو حضرت علی کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو۔ سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا اے قمبر، تو نے واضح نصیحت تو کر دی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ قمبر نے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تجھے اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا جوان کہنے لگا مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں ہے، تاہم میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ قمبر نے کہا مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ قمبر نے کہا جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں، اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے، تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھو اور بیٹھ کے نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے۔ قمبر درست کہتا ہے۔ نادان دوست کہنے لگے واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا، یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا اے قمبر تو نے درست کہا ہے اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا ہے اور راہ راست پر لے آیا ہے۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا، پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عجیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنرمندی نہیں ہے۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بےہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔ اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔